بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے ایک مسلمان بادشاہ اور مسلمان خلیفہ کا، اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جس زمانے میں مسلمانوں کی کثرت تھی اور مسلمانوں کا ایک رعب اور ایک دبدبہ تھا، اور کفر اور کافر کے دل میں اگر کسی بات کا ڈر تھا، اگر کسی چیز کا ڈر تھا تو وہ صرف مسلمان تھا۔ یہ واقعہ ہے حکم بن عبد الرحمن، ایک مسلمان بادشاہ اور ایک خلیفہ کا۔ ہوا یہ کہ بادشاہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں ایک محل بنواؤں اپنے لیے، چنانچہ اس نے ایک جگہ پسند کی اور اپنے وزیروں سے کہا، وزراء سے کہا کہ اس جگہ پر میرے لیے ایک محل بنواؤ۔ وزیر جب اس جگہ کو دیکھنے گئے تو دیکھا کہ محل کے بیچ جو جگہ بادشاہ نے پسند کی ہے وہاں ایک غریب، ایک بیوہ اور ایک بے سہارا عورت کا چھوٹا سا گھر ہے، ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، ایک کچا سا مکان ہے۔ تو جیسے ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے، پہلے انہوں نے خریدنے کا کہا، یہ گھر ہم پر بیچ دو، یہ جگہ ہمیں دے دو۔ اس نے انکار کر دیا، تو پھر انہوں نے دوسرے طریقے سے، بدمعاشی کے طریقے سے وہ جھونپڑی ان کی ہٹائی، وہ گھر ان کا ہٹایا اور وہ جگہ ان عورت سے لے لی۔ بادشاہ کا محل بننا شروع ہو گیا، محل بن گیا۔ وہ بیوہ عورت وقت کے جج کے پاس گئی، قاضی کے پاس گئی اور قاضی سے شکایت کی کہ مسئلہ اس طرح ہے، میرے گھر کو گرا کر، میری جگہ تباہ کر کے، میری جھونپڑی جلا کر بادشاہ اپنا محل بنوا رہا ہے اور قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ اس کے خلاف فیصلہ دیں۔ تو دوستو، یہ وہ وقت نہیں تھا جب انصاف دو ٹکوں پر بکتا تھا، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور جج کا قلم اتنا مہنگا ہوتا تھا کہ اس کو خریدنے کے لیے دام بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوتے تھے۔ اس زمانے میں جج کا قلم بکتا نہیں تھا، اس زمانے میں انصاف دو ٹکوں پر بکتا نہیں تھا۔ تو جب اس عورت نے شکایت کی جج سے کہ مسئلہ اس طرح ہے، تو جج نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی شکایت سن لی ہے، لیکن آپ حوصلہ رکھیں، انتظار کریں، صحیح وقت کا انتظار کریں۔ وہ عورت جج کی بات سمجھی اور چلی گئی۔ جب بادشاہ نے محل بنوا دیا اور محل پورا ہو گیا اور بادشاہ اس محل کا افتتاح کرنے لگا، تو وہ جج بھی ساتھ تھے، وہ قاضی بھی ساتھ تھے۔ جب قاضی اور بادشاہ اس محل کے دروازے پر پہنچے تو قاضی صاحب نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو میں یہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لوں؟ تو بادشاہ مسکرائے اور سمجھے یہ مذاق کر رہا ہے، تو کہنے لگے اٹھا لیں۔ تو قاضی نے مٹی سے ایک بوری بھر دی، اور جب بوری بھری تو بادشاہ سے کہا یہ میرے کندھے پہ رکھ دیں۔ بادشاہ نے پھر اس کی بات کو مذاق سمجھا، یہ کیسی مذاق ہے، لیکن پھر بادشاہ نے اس بوری کو اٹھانا چاہا، اس قاضی کے جج کے کندھے پر رکھنا چاہا، لیکن وہ نہ رکھ سکے اور بوری کو اٹھا نہ سکے۔ بہت زور لگانے کے بعد، بہت کوشش کرنے کے بعد وہ بوری کو اٹھا نہ سکے۔ تو جج نے کہا، قاضی نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں؟ بادشاہ نے کہا بالکل کہیے۔ تو کہنے لگے کہ جب آپ دنیا میں ایک بوری میرے کندھے پر اٹھا کے نہیں رکھ سکتے، جب ایک من مٹی آپ نہیں اٹھا سکتے، تو سوچیں کہ جب کل آخرت میں اس پورے محل کا حساب ہوگا اور بیوہ کے گھر کا حساب ہوگا تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ بادشاہ نے کہا میں سمجھا نہیں۔ تو قاضی نے کہا معاملہ اس طرح ہے کہ آپ کے محل بناتے وقت اس محل کے بیچ میں ایک بیوہ اور ایک بے کس اور بے سہارا عورت کا گھر آتا تھا، آپ کے وزیروں نے اس گھر کو گرایا، اس کی جھونپڑی کو جلایا اور آپ کا محل بنوایا۔ تو بادشاہ کو جب حقیقت کا علم ہوا تو بادشاہ نے اس جھونپڑی اور اس کچے مکان کے بدلے میں پورا کا پورا محل اس بیوہ عورت کو دے دیا اور اپنی غلطی کا اقرار اور اعتراف کر لیا۔ تو دوستو، یہ وہ وقت تھا کہ جب انصاف دو ٹکوں پر نہیں بکتا تھا، جب قاضی کا قلم نہیں بکتا تھا۔ اور اس سے ہمیں ایک اور بات بھی علم ہوئی، ایک اور بات کا بھی علم ہوا، وہ یہ کہ حق بات حق ہوتی ہے، لیکن ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔